السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب میں یہ دو صفات اکٹھے کریں۔ اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے، وہ انسان کو تنگ کرنا نہیں چاہتا، بلکہ وہ تو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ میں انسان کو جہنم سے آزادی دے دوں، اور ان کے لیے جو جنت اور محلات میں نے بنائے ہیں تاکہ میں اپنے فرمانبرداروں میں تقسیم کروں۔ تو اللہ تعالیٰ سے امید اور خوف، یعنی پینڈولم کی طرح، جس طرح گھڑی میں یہ پینڈولم ہوتا ہے نا درمیان والا، تو کبھی لیفٹ جاتا ہے، کبھی رائٹ جاتا ہے، کبھی لیفٹ، تو انسان کو اسی طرح ہونا چاہیے، اللہ کی بخشش پر ہی تکیہ کر کے بے خوف اگر ہو جائے اور گناہوں کے کاموں پر دلیر ہو جائے تو یہ بھی صحیح نہیں ہے، اور نہ ہی اللہ سے اتنا زیادہ ڈرنے لگے کہ اس کی رحمت سے انسان میں مایوس ہو جائے، یعنی اللہ کی فرمانبرداری کرنے کے بعد بھی اپنے نیک اعمال پر تکیہ کر کے بے خوف نہ ہو جانا چاہیے، اور یا اپنے حالات کی وجہ سے اس سے ڈرتے بھی رہنا چاہیے۔ انہی دو صفات کا اکٹھا ذکر اللہ تعالیٰ نے اور بھی بہت سے مقامات پہ کیا ہے، جس طرح سورہ ابراہیم میں بھی کیا ہے اور مومن میں بھی کیا ہے۔ مثلا مومنوں کی ایک صفت یہ بیان فرمائی ہے، وَيَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا، اور وَادْعُوا خَوْفًا وَطَمَعًا، تاہم اللہ کی رحمت کا پہلو ہی راجح ہونا چاہیے، کیونکہ اس کے ساتھ ہی فرما دیا کہ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ تعالیٰ کی رحمت محسنین کے قریب ہیں، یعنی کامیابی اور بھلائیاں محسنین کو ہی ملے گی۔ اب ہمارا ہے سورہ ابراہیم میں آیت نمبر 51۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 51 میں، وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ، اور ان کو ابراہیم کے مہمانوں کا حال بتائیے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آتے ہیں اور کہتے ہیں، اذ دخلوا، جب وہ داخل ہوئے، علیہ، اس پر، فقالو، تو انہوں نے کہا، سلامن، سلام ہو تم پر، قال، وہ بولے، انا، بے شک ہم، منکم، تم سے، وجلون، ڈرنے والے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے جب آئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام، اس میں تو مہمان نوازی کا بھی ایک قسم کا طریقہ ہے کہ ادھر تو ہم جب نکلتے ہیں تو اکثر میزبان گھر والے کہتے ہیں کہ چائے تو پی جاتے نا، تو اصل میں یہ طریقہ ہے کہ کس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام مہمانوں کو دیکھتے ہیں، اور کس طرح وہ مہمانوں کے لیے پھر بڑے مشکل سے نہ کچھ پوچھتا ہے نہ کچھ، اور کیونکہ فرشتے انسانوں کی شکل میں ہی آئے تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بچڑے کو ذبح کرتے ہیں، پھر اس سے کھال اتارتے ہیں اور پھر گرم پتھر پہ اس کو بھون لیتے ہیں، یعنی مہمانوں سے کسک کے گئے آرام سے، ان کو پتہ بھی نہیں چلا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ، اور بتا دو ان کو ابراہیم کے مہمانوں کے بارے میں،
اذ جب دخلو وہ داخل ہوئے علیہ اس پر فقالو سلامن تو انہوں نے کہا سلام ہو تم پر قال وہ بولے امنا بے شک ہم منکم تم سے وجلون ڈرنے والے ہیں۔ اس مہمانوں کا ذکر اور سورہ انبیاء میں بھی، قصص میں بھی، سورہ ہجر میں بھی، سورہ اعراف میں بھی گزر چکی ہیں، اور سورہ ابراہیم میں بھی ہے اب کہ جو فرشتے لوط علیہ السلام کی خلاقت، دیکھو اب ایک ہی آسمان کے فرشتے ہیں تو ایک قوم کے لیے ہلاکت کا خبر لائے ہیں اور دوسرے کے لیے خوشخبری۔ تو ایک ہی اللہ ہے، لیکن بندوں کا حساب پھر ان کے اعمالوں سے رکھتا ہے۔ پہلے تو ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہی ایک بیٹے کی خوشخبری دینے آئے تھے۔ یہ فرشتے انسانی شکل میں آئے اور آ کر سلام کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا، پھر ان کی مہمان نوازی میں مشغول ہو گئے اور بچڑے کو ذبح کیا، چمڑا اتارا اور پھر ایک گرم پتھر پہ بن کر کے لے آئے اور کھانے کے لیے ان کے سامنے رکھ دیا۔ جب فرشتوں نے کھانے کی طرف ہاتھ تک نہ بڑھائے، جب مہمان آ جائے نا، وہ نہ کچھ پیے نہ کچھ کھائے، تو گھر والے ذرا دل میں خوف کرتے ہیں، یعنی پریشان ہو جاتے ہیں کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ تو اسی طرح جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو دیکھا کہ کچھ نہیں کھا رہے، تو محسوس کیا کہ دال میں کچھ کالا ہے اور ان سے خوف آنے لگا۔ اور ادھر بھی ان لوگوں میں بھی یہی دستور تھا کہ جو مہمان کھانا نہ کھاتا تو اس کے متعلق یہ سمجھا جاتا کہ وہ کسی بری نیت سے آیا ہے۔ ممکن ہے یہ وجہ بھی ہو، مگر فرشتوں کا جواب اس بات کی تائید نہیں کرتا جو یہ تھا کہ ہم قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ بات دراصل یہ نہ تھی کہ فرشتوں کا انسانی شکل میں آنا یا کھانے کی طرف ہاتھ نہ بڑھانا، یہ فرشتوں کی پہچان نہ سکنا ایسی بات نہیں تھی جن سے ابراہیم علیہ السلام ڈر جاتے، اور اس واقعات پر ایسے واقعات انبیاء سے پیش آتے رہتے ہیں کہ فرشتہ انسانی شکل میں آتا ہے جس کا علم انہیں بعد میں ہوتا ہے، یعنی پیغمبر بھی عالم الغیب نہیں ہوتے۔ جس طرح ہم لوگ قبر میں مدفون اور شہیدوں کو عالم الغیب سمجھتے ہیں، تو پیغمبر بھی عالم الغیب نہیں ہوتے۔ اصل بات تو یہ تھی کہ فرشتے تو قوم لوط کو تباہ کرنے کی غرض سے آئے تھے، اور اس لیے ان کے چہروں پر غصے کے آثار نمایاں تھے، لہٰذا انہیں یہ خطرہ بھی پیدا ہو گیا تھا کہ شاید مجھ سے یا میرے گھر والوں سے اس طرح کوئی غلطی ہو گئی ہے جس کی وجہ سے فرشتے غضبناک دکھائی دے رہے ہیں۔ پھر جب فرشتوں نے یہ وضاحت کر دی کہ آپ کے ڈرنے کی کوئی وجہ نہیں، ہم تو قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اندیشہ دور ہو گیا۔ اور پھر حضرت ابراہیم کی بیوی سارہ بھی پاس کڑی یہ مکالمہ سن رہی تھی۔ جب اندیشہ دور ہوا تو خوشی سے ان کی ہنسی نکل گئی۔ پھر فرشتوں نے کہا کہ انہیں ایک بیٹا جس کا نام اسحاق ہوگا کی خوشخبری دی، اور یہ بھی بتلایا کہ اسحاق کے بعد اس سے یعقوب بھی ویسا ہی پیغمبر پیدا ہوگا۔ اور یہ خوشخبری خصوصاً سیدہ سارہ کو اس لیے دی گئی کہ وہ بے اولاد تھی، جبکہ ابراہیم علیہ السلام صاحب اولاد تھے، یعنی دوسری بیوی حاجہ بی بی سے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہو چکے تھے۔ اس لیے یہ خوشخبری ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں سیدہ سارہ کے لیے بہت زیادہ خوشی کی تھی۔ پھر اکثر جب مہمان آ جاتے ہیں تو بچے بھی خوش ہوتے ہیں، اور روٹین سے ہٹ کے بچے شور بھی کرتے ہیں نا، یعنی کبھی بھی
کبھی بھاگتے ہیں، کبھی اچھلتے کودتے ہیں، تو یہ ہے کہ بچوں کو بھی ذرا وہ دینا چاہیے، مہمانوں کو چاہیے کہ بچوں کو ٹائم دیں، ان سے پیار کریں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ ہمیں نیگلیکٹ کیوں کرتے ہیں، تو وہ اس حساب سے اپنا وجود کا وہ یا دہانی دیتے ہیں کہ ہم بھی ہیں نا، تو بچوں سے بھی پیار کرنا چاہیے۔ ہمارے دین میں مہمانی کے بھی طریقے ہیں اور میزبانی کی بھی طریقے ہیں۔ بچوں سے پرندوں کے بارے میں پوچھنا چاہیے، کھیل کود کے بارے میں پوچھنا چاہیے، کلرز کے بارے میں پوچھنا چاہیے، تاکہ بچوں کو یقین ہو جائے کہ یہ لوگ ہماری وجود کو محسوس کر رہے ہیں۔ تو اکثر بچے شور بہت کرتے ہیں روٹین سے ہٹ کے، تو یہ ہمارے دین کے طریقے ہیں، اور یہ میزبانی کے طریقے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کھسک کے گئے، اور فرشتے تو کھاتے نہیں ہیں، اور پھر اسی طرح یعنی بغیر پوچھے وہ دھمبا لے آئے، اس کو بھون کے، تو کھسک کے ان کی مہمان نوازی کی۔ اور اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے، وہ جس کام کے لیے کہہ دے کن تو وہ ہو ہی جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو آسان زندگی ہے وہ دین میں ہے، اور اللہ تعالیٰ میزبانی پہ خوش ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت ہی سخی انسان تھے، اور مہمان کے آنے پہ خوش ہوتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ میں مہمان کے آنے پہ خوش ہوتا ہوں، جس سے زیادہ خوش ہوتا ہوں تو ان کے گھروں میں مہمانوں کو بھیجتا ہوں۔ تو اس لیے ہمیں بھی اپنے تنگ دماغی اور تنگ دلی سے نکلنا چاہیے، اور پیغمبر حضرت ابراہیم جیسا دسترخوان اللہ تعالیٰ ہمیں دے۔ اور جو کچھ مغرب کی طرف ہم جا رہے ہیں، فاسٹ فوڈ کی طرف آ گئے ہیں، اور مہمان اللہ کی طرف سے رحمت ہے، اس سے ہم بہت سارے گھرانے دور ہو گئے ہیں۔ تو یہ بڑی سخت خوفزدہ حالات سے ہم گزر رہے ہیں، ہمارے دل تنگ ہو گئے ہیں، اور خدا کرے کہ ہم اس کو نکال دیں کہ مہمان جب ہمارے گھر آئیں گے تو ہمارے حالات یعنی ہمارے خرچے زیادہ ہو جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے نکال دے، اور ہمارے سے یہ گناہوں کے جو طریقے ہیں اللہ تعالیٰ نکال دیں، کیونکہ گناہوں کے پیمانے لبریز ہو چکے ہیں، اور ہماری گھروں کو اللہ تعالیٰ روشن کرے اور آباد رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس غلط خیال سے نکال دیں۔